سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین، قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، 2 کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا۔ وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر، جب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا اور ان کی آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا۔ اور سخت سیاہ رات میں 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے، اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، اس لیے نہ غشی آئی نہ بے ہوشی آئی، نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھیں نہ جھپکیں نہ بہکیں، ادھر ادھر نہیں ہوئیں، اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ بلایا ہو۔ یہاں سے اور ایک نقطہ میں بتاتا ہوں، کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں، رسول کے لیے بھی غیب کی غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے،
رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا، یہ قرآن میں ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص، ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے، ہم اسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب ہیں، ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی، بھائی ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھو، ذاتی اور عطائی۔ ذاتی کا مطلب اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اور رسول کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کی خود کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اللہ کی۔ بات سمجھ میں آئے؟ صاحب جو ہے وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ سب فرق آپ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے جو چاہے وہ سب دے گا۔ کہا اس میں تمہارا اور ہمارا اللہ مشورہ نہیں لے گا کہ کس کو کیا دینا ہے، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو صورت سے نوازا، کسی کو سیرت سے نوازا، وہ جس کو جو دینا چاہے۔ جب وہ کائنات میں اپنے محبوب کو بے پناہ علم عطا کرتا ہو تو تمہیں جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو ان صاحب نے ایک چبھتا ہوا سوال یہ کیا، اچھا تو آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرح دوسرا اللہ بھی بنا دے کسی کو؟ کہاں کی بات کہاں لے جا کر کے فٹ کر رہے ہو؟ ہم نے پوچھا کہ اپنی طرح اللہ بنانے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اپنی طرح ایک خدا، اور یہ ایتھسٹ لوگوں کا سوال ہے جو ملحد ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، یعنی دوسرا خدا؟ تو میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے آپ کے حساب سے اگر خدا نے دوسرا خدا بنایا تو مجھے یہ بتاؤ، یہ دوسرے نمبر والا خدا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ سنو۔ دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا اللہ؟ دوسرا اگر بنایا تو اس کے بارے میں جب بھی تم کہو گے تو یہ کہو گے یہ خدا کا، یہ پہلے والے خدا کا بنایا ہوا ہے۔ کیا کہو گے؟ دوسرا والا کیا ہوگا؟ بنایا۔ اور جو بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق۔ جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق۔ مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ وہ خالق میں نہیں آ سکتا، خدا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے تو پھر ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں، ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں۔ ہم خدا جس کو مانتے ہیں وہ لم یلد ولم، وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ بھونڈے جو سوالات ہیں یہ شیطانی دماغ کی پیداوار ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہ سب چیزیں عطا کیا ہے جو اس کی مرضی ہے، لیکن خدا بنایا نہیں، نہ ہی خدا کا درجہ، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا خدا بنایا جا سکے، ورنہ خدا کا تصور ختم ہو جائے گا۔ ہاں اسی لیے ہم اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ بس اتنا ہی عقیدہ ہے۔